سب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کے باقی جو ساتھی ہیں اور جنہوں نے اپوزیشن نامزد کرنے میں آپ کا ساتھ دیا اور بالآخر یہ ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا. لیکن میں یہ سب کے لیے واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ میں یہاں جب سینیٹر بنا ہوں تو مجھے عمران خان نے سینیٹر بنایا اور میں اس کا باوفا ساتھی ہوں. میں اس کا باوفا ساتھی ہوں اور کبھی بھی اصولوں پر کمپرومائز کرنے والا نہیں ہوں. جو حلف اٹھایا تھا یہاں پر آپ ہی نے پڑھا تھا اور آپ کے ساتھ ہم نے پڑھا تھا، اس کی کبھی خلاف ورزی نہیں کروں گا. یہ عہد ہے میرا اپنے اللہ کے ساتھ کہ کبھی بھی اس کے خلاف نہیں جاؤں گا. وطن پاکستان ہماری مادر وطن ہے. اس کی حفاظت کے لیے، اس کی بہتری کے لیے، اس کے نیشنل انٹرسٹ کے لیے، اس کی نیشنل سیکورٹی کے لیے جو بھی بن پڑا اس کو انجام دیں گے انشاءاللہ العزیز. اور اپنے وطن کو ان حالات سے نکالنے میں جتنا بھی خدا نے توفیق دی ہے اس میں اپنا رول ادا کریں گے. میں اپوزیشن ٹریجری بینچ کے دوستوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. انہوں نے عزت افزائی کی، مجھے ویلکم کیا اور ایک اچھا گڈ جسٹر تھا. انشاءاللہ العزیز ہم کوشش کریں گے کہ یہ سینٹ پاکستان کے عوام کی جو دکھ درد ہے ان کو ختم کرنے میں، ان پر مرہم رکھنے میں اپنا بنیادی رول پلے کرے اور ایسی قانون سازیاں ہوں جس سے عوام کو فائدہ ہو، غریبوں کو فائدہ ہو اور وہ لوگ جو بے روزگار ہیں، مشکلات کا شکار ہیں، حاری ہیں، مزدور ہیں، ان کو فائدہ ہو انشاءاللہ، جو پاکستان کے اصلی وارث ہیں. میں انشاءاللہ بعد والے دنوں میں تفصیلی گفتگو کروں گا. ابھی دو چار باتیں کہنا ضروری سمجھتا ہوں. دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس طرح سے پیدا کیا ہے کہ یہ کوئی انسان اکیلا نہیں رہ سکتا. ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں رہنا ہے، تعلق میں رہنا ہے. اسی بنیاد پر ایک فیملی بنتی ہے، اسی بنیاد پر ایک قوم اور قبیلہ بنتا ہے، دیہات بنتا ہے، شہر بنتا ہے، ٹاؤن بنتا ہے، صوبے بنتے ہیں اور سوسائٹی اور معاشرہ بنتا ہے. ایک فیملی بھی ہو، ایک گھر بھی ہو، بغیر قانون کے نہیں چل سکتا. بالآخر وہاں ایک بڑا ہوتا ہے، اس کے پاس اختیارات ہوتے ہیں، اس کی بات اگر نہ مانی جائے، نہ سنی جائے تو پھر بڑا ہونے کا مطلب ہی ختم ہو جاتا ہے. تو دنیا نہیں کیا. ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ دہشت گردی ایک لعنت ہے، ایک ناسور ہے، اور ہم دہشت گردی کا مکمل خاتمہ چاہتے ہیں. میں موسی منسٹر صاحب نے تو بڑی لمبی تقریر بھی کی. میں صرف ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم نے خیبر پختونخوا اسمبلی میں جو وہاں کی سپیکر ہے انہوں نے ایک قومی جرگہ منعقد کروایا. اس جرگے میں ان کی اپنی پارٹی کی جتنی لیڈرشپ تھے اس صوبے کی وہ موجود تھی. جو ان کے پارٹنرز ہیں پیپل پارٹی، ANP، وہ سارے اس جرگے میں موجود تھے. میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ ریزولوشن، وہ اعلامیہ خان نے لاشیں اٹھائی ہیں، وہ تین لاشیں ایک ہی خاندان کے اندر ہیں. میں بھی سمر ہارون کو دیکھتا ہوں جس نے سسر کھو دیا، خاوند کھو دیا. JUI پہ روز حملے ہوتے ہیں، امیر مقام پہ روز حملے ہوتے ہیں. کیا وجہ ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کو بھی محفوظ رکھے. صرف ایک سیاسی جماعت ہے KPK کے اندر جس پہ حملے نہیں ہوتے کیونکہ وہ دہشت گردوں کی خیر خواہ ہے. مجھے یہ کہنے میں کوئی آر نہیں ہے کیونکہ یہ کنڈیم نہیں کرتے، باقی تو چلیں دور کی باتیں ہیں. تو اس ملک میں کنسنسس پیدا کرنے کے لیے ہمیں ایسے پلیٹ فارمز کو فروغ دینا ہوگا، کریٹو کانٹینٹ کی طرف جانا ہوگا، شعور کی طرف جانا ہوگا. معاشرے میں بڑے مسائل ہیں، کوئی بات نہیں کرتا. شہباز شریف صاحب نے ابھی چند ہی دنوں پہلے جو میاں نواز شریف صاحب نے ہیلتھ کارڈ شروع کیا 2016 میں، اس کا دوبارہ اجرا کیا ہے اور اس کو دوبارہ بڑھایا ہے. گلگت بلتستان میں، اسلام آباد میں آزاد کشمیر، کوئی بات نہیں کرے گا. مگر ہاں، جو شعبدہ بازی کی سیاست ہے اس کو زیادہ لائکس ملیں گے. بالکل یہ ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اس کو انگریزی میں کہتے ہیں نپ دی ایول ان دا بڈ. یہ جو شر پسندی ہے اس کی بالکل گنجائش نہیں ہونی چاہیے. چلیں جو ملک سے بھاگ گئے سو بھاگ گئے، ان کو واپس لانے کی بھی کوشش ہو رہی ہے، مگر جو ملک کے اندر موجود ہیں اس کو بھی کسی طریقہ کار کے تحت بند کرنا ہے. جن لوگوں نے حدیں کراس کی ہیں، کم از کم میں انفارمیشن منسٹر کے طور پہ آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بہت جلد نکیل بھی ڈالی جائے گی اور ان لوگوں کو جو شر پسندی پھیلا رہے ہیں، ملک میں تقسیم کو فروغ دے رہے ہیں، ملک کے ایجنڈے کے خلاف کام کر رہے ہیں، ان کو قانون کے سامنے جواب دہ بھی ہونا پڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا
کہ آپ مائک کو اور کیمرے کو اپنی مرضی سے استعمال کریں. اور ایک اور بات میں کرنا چاہتا ہوں، یہ جو لاکھوں ڈالر آ رہے ہیں، ایک تنخواہ دار آدمی جس کی 35,000 روپے تنخواہ ہے وہ تو ٹیکس ادا کرتا ہے. میں بھی ٹیکس ادا کرتا ہوں، انڈسٹریلسٹ بھی کرتا ہے، کاروباری بھی کرتا ہے، تاجر بھی کرتا ہے، تنخواہ دار بھی کرتا ہے. تو یہ کہاں لکھا ہے کہ جس کے بینک اکاؤنٹ میں $1.5 लाख یوٹیوب بھیج رہا ہے اس کو ٹیکسیبل نہیں ہونا چاہیے؟ کیونکہ وہ جو ٹیکس کا پیسہ ایویڈ ہو رہا ہے وہ انفارچونیٹلی تنخواہ دار طبقہ جو ہے اس کا بوجھ اٹھا رہا ہے. تو ریگولیٹری فریم ورک صرف یہ تو نہیں ہے کہ کوئی بات کی تو اس کو پیکا کے تحت پکڑ کے بند کر دیا. ریگولیٹری فریم ورک تو یہ بھی کہتا ہے کہ ملک کے اندر ملک کے نام پہ پیسہ کمانے والے ملک کے نام پہ ٹیکس بھی دیں. ٹیکس کوئی کی بات کوئی نہیں کرتا. میں کیونکہ مولانا ظفر علی خان کے شہر سے تعلق رکھتا ہوں، ایک بہت بڑی لیگیسی چھوڑ کے گئے ہیں، قلم کے ذریعے کریٹیوٹی کی، اتحاد و تنظیم کی. اور قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا تھا کہ مجھے ظفر علی خان جیسے 4-5 اور ساتھی مل جاتے تو ایک اور انقلاب برپا ہو جاتا اس دنیا کے اندر. تو آج ان کے نام سے منسوب ایک جگہ پر ہم موجود ہیں جس کی مجھے بڑی خوشی ہے. ایک منسٹر کا کیمپ آفس تیار ہو رہا تھا ریڈیو پاکستان کی بلڈنگ کے اندر کہ جب میں لاہور آؤں تو وہاں پہ اپنا دفتر لگایا کروں، تو وہ میں دفتر آج PFUC کے نام کرتا ہوں. اور بالکل نیا دفتر تیار ہے اور میں چاہوں گا کہ سہیل وڑائچ صاحب اس کی انوگریشن کریں. اس فورم کو مزید پروموٹ کیا جائے اور میں چاہوں گا کہ آپ کے ساتھ دیکھو اپنی ضمیر کو بھی تھوڑا دیکھو، اپنے اندر بھی تھوڑا دیکھو، پہلے کسی کے بارے میں معلومات تو حاصل کرو. تو میں اس پہ جو اس وقت آپریشن کا مسئلہ ہم نے نہیں کہا. صدیقی صاحب چلے گئے، خواجہ فاروق سعید صاحب چلے گئے، ایسے بے شمار ساتھی ہیں جو اب دنیا میں نہیں رہے، احمد عظیم قاسمی صاحب جیسے لوگ. تو ہمیں اب جو لوگ ہمارے درمیان موجود ہیں ان کی قدر کرنی ہے اور اپنے قلم کے ذریعے کریٹیوٹی کو اور اویئرنیس کو بڑھانا ہے. میں اس دن دیکھ رہا تھا کہ CM KP کے پڑھ رہے تھے جی میرے ہاتھ میں قلم ہے. بھائی کون سا قلم ہے آپ کے ہاتھ میں؟ ہم نے تو نہیں دیکھا آج تک. ہم نے کوئی ایک تحریر آپ کی نہیں دیکھی. شرم آنی چاہیے بھیا. آپ کو کون سا قلم ہے؟ کون سی آپ کی ادبی تاریخ ہے؟ آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے کوئی ریسرچ ورک کی؟ ایک پیپر ہی پبلش کیا ہو. مگر یہ جو میں شعبدہ بازی کہتا ہوں نا کہ ایک آدھا شعر پڑھ دیا، میں عشق فلاں میں مارا جاؤں گا، میرے ہاتھ میں قلم ہے. قلم عرفان صدیقی کے ہاتھ میں اچھا لگا تھا جب اس کو ہتھ کڑی لگی ہوئی تھی عدالت کے اندر، کیونکہ اس قلم سے اس نے شعور پھیلایا تھا، اس نے مذمت کی تھی، اس نے غلط کام کو غلط کہا تھا، صحیح کام کو صحیح کہا تھا. اس لیے آج ان کے دنیا کے جانے کے بعد بھی اس پوڈیم سے ہم ان کی بات کر رہے ہیں کیونکہ وہ اپنے قلم کے ذریعے، اپنی تحریروں کے ذریعے ہمارے درمیان زندہ ہے. میں یہ بھی چاہتا ہوں آپ سارے لوگ ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے موجود ہیں، کیا ہی اچھا ہو کہ اسی یونین سے ایک ڈیجیٹل یونین بھی نکلے. اس کا بھی وقت آ گیا ہے کیونکہ ابھی ملک کے اندر پچھلے دنوں مجھے بڑا دکھ ہوا. دیکھیے اخبارات کے لیے ITNE موجود ہے، PID موجود ہے، 100 طرح کے ادارے ہیں جہاں آپ جا کے اپلائی کر دیتے ہیں. الیکٹرانک کے لیے پیمرا موجود ہے، ہائی کورٹس موجود ہیں. ڈیجیٹل پلیٹ فارم اور ڈیجیٹل جرنلسٹ کا کوئی پروٹیکشن کا میکنزم فی الحال موجود نہیں، جس کا فقدان ہے. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. میرے سے پہلے ایک حکومت میں ایک وزیر موصوف تھے، وہ پہلی میٹنگ میں گئے CPNE کے پاس. انہوں نے کہا آپ لوگ کون ہیں، آپ کا کیا کردار ہے؟ یہ میڈیا، یہ اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. اور اسی دور میں الیکٹرانک TV چینلز کے ریٹس کم کیے گئے، سرکاری ریٹس جس کا 3.5 لاکھ تھا 1.5 لاکھ کر دیا گیا. اخبارات کی ریٹس کم کیے گئے، نیا ویج بورڈ نہیں کیا گیا. اسی دور میں یہ ساری خرافات کو جو ہے وہ فروغ دیا گیا. ہم نے آتے ہی PBA APNS CPNE کو کہا کہ ہم آپ کے آج کے بعد نمائندے ہیں، آپ کی لڑائی ہر جگہ لڑیں گے، صحافیوں کی لڑائی ہر جگہ لڑیں گے. میرے ہوتے ہوئے کوئی میڈیا کا ادارہ فائنینشلی طور پہ مشکل کا شکار نہیں. آپ کو مالکان جو مرضی کہتے رہیں، میں دعوے سے آپ کو کہتا ہوں میں نے پہلے ایک ہفتے کے اندر 1.5 ارب کی پچھلی پینڈنگز کی. آتے یہ پہلا ہفتہ تھا میرا وزارت کا. مگر ہم نے ایک بات ان سب کو کہی ہے، وہ APNS ہو یا PBA ہو، کہ خدارا جب آپ کو پیمنٹ آتی ہے اس کو مشروط رکھیں اپنے جرنلسٹ، اپنے رپورٹر، اپنے ورکر کی تنخواہ کے. تو میں لاسٹ ٹائم میں نے یہ اپنے ایک لیڈر کے لیے شیئر پڑھا تھا اور یہ میں شیئر آج سہیل وڑائچ صاحب کی نظر کر کے اجازت چاہوں گا. کب یاروں کو تسلیم نہیں، کب کوئی عدو انکاری ہے، اس کوئے طلب میں ہم نے بھی دل نظر کیا جہاں واری ہے. جب ساز سلاسل بجتے تھے ہم اپنے لہو میں سجتے تھے، وہ رسم ابھی تک باقی ہے، وہ ریت ابھی تک جاری ہے. اور پھر ہے کہ کچھ اہل ستم کچھ اہل حشم میں خانہ گرانے آئے تھے، دہلیز کو چوم کے چھوڑ دیا، دیکھا کہ یہ پتھر بھاری ہے. زخموں سے بدن گلزار سہی پر ان کے شکستہ تیر گنو، خود ترکش والے کہہ دیں گے یہ بازی کس نے ہاری ہے.